یہ بتائیے گا پوری مسلم امہ میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو دو ہی شناختیں ہیں جو نظر آتی ہیں. مسلمان سے پوچھیں تم کون ہو تو یا وہ اپنے آپ کو اہل سنت میں قرار دے گا یا وہ کہے گا کہ میں اہل تشیع ہوں. پوری امت دو شناختوں میں بٹی ہوئی ہے. یہ اہل سنت، سنی، اہل سنت والجماعت، یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو عنوانات ہیں ان میں سے ہر ایک کا ایک تاریخی پس منظر ہے. یہ عنوانات ایسے ہی نہیں بنتے. لوگ مختلف مسالک کو جب کوئی خاص نام دیتے ہیں یا خاص تعارف اس کے لیے اختیار کرتے ہیں تو اس کی کچھ سیاسی، سماجی، معاشی ضرورتیں ہوتی ہیں. پوری تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ چیز محض اس بنیاد پر نہیں پیدا ہو جاتی کہ دین کو یا کسی علم کو سمجھنے کا نیا زاویہ وجود میں آ گیا ہے. نیا زاویہ وجود میں آئے گا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ایک مدرسہ فکر کی حیثیت سے ابتدا کر دے گا، اور ایک مدرسہ فکر کی حیثیت سے بعض اوقات صدیوں میں جا کر اپنی کوئی شناخت پیدا کرے گا. لیکن سیاسی ضرورتیں بسا اوقات نہ صرف یہ کہ شناخت کے اس مسئلے کو فوراً پیدا کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں بلکہ اس سے متعلق حساس بھی ہوتی ہیں. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایک فتنے کی صورت پیدا ہوئی وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مظلومانہ قتل کے بعد ہوئی. ان کی شہادت کے بعد ہوئی. سیدنا عثمان کی شہادت کا سانحہ میرے نزدیک ہماری تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ ہے. اچھا. ایک خلیفہ راشد ہے، اس نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ اس کے بعض تدبیری احکام سے کوئی شخص اختلاف کر سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کی بنا پر بغاوت کرنا، آ کر مدینے کا نظم و نسق تک اپنے ہاتھ میں لے لینا، مسجد پر قبضہ کر لینا، امہات المومنین کے خلاف اقدامات کرنے سے بھی باز نہ آنا، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچ جانا کہ وہ اپنے گھر میں شہید کر دیے گئے اور مظلومانہ شہید کر دیے گئے. بڑا حادثہ تھا، غیر معمولی سانحہ ہوا. اس سانحے کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اب معاملہ کدھر بڑھے گا، یہ ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا. سیدنا علی نے آگے بڑھ کر حکومت سنبھال لی. ان کے حکومت سنبھالنے کو بعض لوگوں نے قبول نہیں کیا، جیسے کہ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں. یہ معاملہ بھی آگے بڑھتا رہتا تو شاید کسی بڑے مذہبی یا فکری اختلاف پر منتج نہ ہوتا، لیکن خود سیدنا علی کے اپنے لشکر سے بعض لوگ ٹوٹے اور انہوں نے خوارج کی حیثیت سے اپنی الگ شناخت قائم کر لی. ٹھیک. یعنی وہ چونکہ نکل کر گئے تھے، ظاہر ہے دوسرے ہی لوگوں نے ان کو سب سے پہلے اس لقب سے ملقب کیا، لیکن آہستہ آہستہ یہ ان کی شناخت بن گئی. اگر آپ خوارج کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو دو چیزیں بہت نمایاں نظر آئیں گی. ایک یہ کہ وہ بعض معاملات میں دین اور شریعت کی جو تعبیر سنت کی بنیاد پر کی جاتی ہے اس کو ہدف تنقید بناتے تھے یا قبول نہیں کرتے تھے. بعض معاملات میں ظاہر ہے کہ نماز تو پڑھتے تھے، روزے تو رکھتے تھے، لیکن بعض معاملات میں وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ سنت کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو مسلمانوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جاری ہوا اور ان کے اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل ہو گیا، اور ایک حصہ وہ بھی ہے جس پر توسن سنت کا لفظ بول لیا جاتا تھا. وہ بیان، فرع، استنباط پر مبنی اور زیادہ تر اخبار احاد کے ذریعے سے منتقل ہو رہا تھا. اس میں انہوں نے بعض تنقیدیں کی ہیں، جیسے رجم کے معاملے میں ان کی تنقید بہت مشہور ہے. تو اس طرح سنت کے معاملے میں ایک بحث پیدا ہوئی اور اس سے لوگوں نے اختلاف کیا. اس کے مقابل میں بعض لوگوں نے یہ چاہا کہ اس کی غلطی بھی واضح کریں اور اپنے آپ کو اس سے الگ بھی دکھائیں. ایک پہلو یہ تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ وہ طوائف البلوکی کے طریقے کی دعوت دے رہے تھے، یعنی انارکی کی دعوت دے رہے تھے. ان کے خیال کے مطابق سارا فساد حکومت قائم کرنے سے پیدا ہوا ہے.
چنانچہ وہ اس کے قائل نہیں تھے کہ کوئی نظم اجتماعی ضرور ہونا چاہیے. لوگ ہیں، کسی نے ایک آدمی کو اپنے لیے منتخب کر لیا، کسی دوسرے نے کر لیا، کسی چوتھے نے کر لیا، وہ اپنے اپنے دائرے میں آزادانہ جو ان کے خیال میں دین ہے، جو ان کے خیال میں سوسائٹی کے تقاضے ہیں، ان پر اپنا نظم چلائیں گے. جیسے خود ان کی اپنی ایک جمعیت وجود میں آ گئی، ان کے اپنے جتھے بن گئے اور وہ یہ کام کرنے لگ گئے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے کسی سوسائٹی کے لیے. یہ معلوم ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر بہت سختی کے ساتھ یہ کہا کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، کسی حال میں اس سے الگ نہیں ہونا چاہیے. عربی زبان میں اس کو دو الفاظ سے تعبیر کیا گیا، السلطان اور الجماع. ٹھیک. یہ الجماع کا لفظ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے غلط فہمی سے یہ خیال کیا کہ ایسے ہے جیسے کوئی پارٹی آپ بناتے ہیں. الجماع کا مطلب ہے مسلمانوں کا نظم اجتماعی، یعنی جس کو آج کی زبان میں آپ ریاست کہتے ہیں. اسٹیٹ. سیاسی اقتدار نے ایک نظم قائم کر دیا ہے اور مسلمان اس سے وابستہ ہیں. اس نوعیت کے نظم کو الجماع بھی کہا گیا عربی زبان میں اور السلطان بھی. چنانچہ اس باب کی روایات اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ دونوں الفاظ بالکل مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. بلکہ اس میں بڑی دلچسپی یہ ہے کہ من خرج من السلطان اور من خرج من الجماع کے الفاظ میں جو روایت ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے ہے، اور دونوں طریق میں الگ الگ لفظ استعمال ہوئے ہیں مدعا ایک ہی. تو اس طرح گویا یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ الجماع سے کیا چیز مطلوب ہے، کیا چیز مراد ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت زور کے ساتھ بیان کیا کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی جب قائم ہو جائے اس سے انحراف نہیں ہونا چاہیے، اس کے مقابلے میں بغاوت نہیں ہونی چاہیے، اس کو لازماً سر تسلیم خم کر کے ماننا چاہیے. اختلاف کیا جائے گا، تنقید کی جائے گی، اس کی اصلاح کی کوشش بھی ہوگی، لیکن ریاست کے نظم سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا جائے گا. ہم اب بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ حکومتیں تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، ان سے اختلاف بھی ہوتا ہے، اتفاق بھی ہوتا ہے. ریاست کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے. ریاست اصل میں جان مال آبرو کی حفاظت کا ادارہ ہے، اور یہ ادارہ اگر کسی موقع کے اوپر انتشار کا شکار ہو جائے تو جس مقصد کے لیے یہ بنایا جاتا ہے وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. اچھا. انارکی پیدا ہو جائے گی تو پھر تو گروہ ہوں گے، ان کی اپنی اپنی قیادت ہوگی، اپنی اپنی عمارت ہوگی، وہ ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ روکا ہے اور بار بار یہ کہا ہے کہ تمہیں ہر حال میں الجماع کے ساتھ رہنا ہے، یعنی مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ساتھ رہنا ہے. اگر تو نظم اجتماعی ہے اور اس کے تحت جہاد کرنا ہے یا ان کے ساتھ ملنا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نظم اجتماعی نہیں رہا تو الگ الگ مذہبی گروہ ہوں، سیاسی گروہ ہوں، ان سے اپنے آپ کو وابستہ کرو گے تو اپنے آپ کو شیطان کے سپرد کر دو. آپ نے فرمایا کہ پھر ان سے الگ ہو جاؤ، ہر حال میں ان سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ اگر اس فتنے سے بچنے کے لیے تمہیں جنگل میں جانا پڑے، کسی درخت کی کھو میں پناہ لینی پڑے، کسی درخت کی جڑ چبانی پڑے، اس پہ اکتفا کر لو لیکن اس میں شامل نہ ہو. اچھا. اور اسی طرح بعض صحابہ کے آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اس طرح کا موقع پیدا ہو جائے تو اپنی تلوار توڑ کر لکڑی کی تلوار بنا لینی چاہیے تاکہ اس فساد کا آدمی حصہ نہ بنے. یہ الجماعت ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ جب خوارج نے اس الجماعت کے تصور کو، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی، ظاہر ہے ایک طرف اس نظم اجتماعی کی دعوت سیدنا علی دے رہے تھے اور دوسری جانب یہ خوارج الگ ہو کے بیٹھ گئے. تو نظم اجتماعی کے ساتھ وابستہ رہنا ہے. اس کا لازمی نتیجہ کیا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ان لوگوں کو اختلاف ہوا ہے. کوئی حرج کی بات نہیں، اختلاف کریں، بیان کریں، تنقید کریں، لیکن ان کو چھوڑ کر الگ نہیں ہو سکتا. انارکی اور جس کو آپ کہتے ہیں، جب آپ نے ان کو مسلمانوں کا حکمران مان لیا اور وہ اس وقت مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ان سے اختلاف تو ہوگا، لیکن جب آپ نے ان کی بیعت کر لی، آپ ان کے ساتھ چلے گئے تو پھر آپ ان کے ساتھ رہیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کام کو غلط سمجھیں اور اس میں شریک نہ ہوں، لیکن ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا یا اپنی ایک الگ جمعیت بنا کے اس کی الگ عمارت کا اعلان کر دینا اور ان کے احکام کو ماننے سے انحراف کرنا
یہ چیز کسی طرح بھی جائز نہیں تھی۔ تو دو چیزوں کو خوارج نے ہدف بنایا، ایک سنت جو ظاہر ہے کہ قرآن کے ساتھ دین کا دوسرا بڑا ماخذ ہے، اس میں اگر ابتدا میں کوئی خرابی پیدا کر دی جائے تو آگے بڑھ کر پوری سنت زیر بحث آ سکتی ہے، اور دوسری جانب یہ الجماعت یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی، اس کے مقابل میں یعنی خوارج کے مقابل میں مسلمانوں کی جمعیت نے، اس وقت ظاہر ہے کہ خوارج کے مقابلے میں باقی سب مسلمان تھے، صحابہ تھے، تابعین تھے، بہت بڑی جماعت تھی، ان کے ہاں یہ تعبیر عام ہونا شروع ہوئی کہ ہم تو اس انارکی کو پسند نہیں کرتے، ہم قرآن کے ساتھ سنت کو بھی مانتے ہیں، وہ دین کا ماخذ ہے، اللہ کے پیغمبر کی جاری کردہ ہے، اس وجہ سے ہم اہل السنت والجماع ہیں۔ اچھا، یعنی ہم مسلمان تو ہیں لیکن خوارج نے جو نقطہ نظر پیدا کر دیا ہے اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اسے رد کرتے ہیں، اور ہم اپنا تعارف خوارج کے مقابل میں اہل السنہ والجماع کہہ کراتے ہیں۔ سننا، اہل السنہ یعنی وہی سنت، یعنی سنت ہے نا، اس کو عربی زبان کے تلفظ میں جب ادا کریں گے تو اسی طرح ادا کریں گے۔ تو اس لیے یہ تعبیر اگر آپ غور کریں تو بڑی صحیح تعبیر تھی، یعنی اس میں جو دونوں باتیں بیان کی گئی ہیں دونوں باتیں بالکل متحقق ہیں، دونوں باتیں دین ہیں، میں بھی ان میں سے ایک ایک چیز کو اس کی جزیات تک میں صحیح سمجھتا ہوں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ مجھے اس پر تو اعتراض ہو کہ جب اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھ دیا اور ہمارے باپ ابراہیم نے رکھ دیا تو ہمیں کوئی شناخت قبول ہمیں مسلمان ہی کہنا ہے اپنے آپ کو، کوئی دوسری شناخت بھی ہماری شناخت مذہبی لحاظ سے نہیں بننی چاہیے۔ یعنی لوگوں کی برادری کی شناخت ہے، لوگوں کی قومی شناخت ہے، لوگوں کے پس منظر کی بہت سی شناختیں ہیں، ثقافتی بنیاد پر بھی شناخت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن مذہبی شناخت ہماری طے ہے اور وہ اللہ کا دین اسلام ہے۔ ہم اسلام کے ماننے والوں کی حیثیت سے اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، جو اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے، اور یہ بات خود قرآن میں واضح کر دی گئی ہے کہ ابراہیم نے تمہارا یہ نام رکھا تھا، ہوا سمکم المسلمین۔ تو یہ نام ظاہر ہے اس مذہب کی بنیاد پر رکھا گیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، سبمیشن، اسلام۔ اسلام کا مطلب ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا، ڈال دینا، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ تو میں تو ذاتی طور پر اسی کو پسند کرتا ہوں، لیکن اہل السنہ والجماع میں جو موقف بیان کیا گیا ہے کہ ہم مسلمان قرآن کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کی جاری کردہ سنت کو بھی مانیں گے، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام اس حیثیت سے دیے یا جاری فرمائے وہ پیغمبروں کا دین ہے، وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، ہمیں قرآن میں اس کو ماننے اور اس کی پیروی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف کتاب اللہ کافی ہے؟ نہیں، خود کتاب اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو دین ابراہیمی کی روایت چلی آ رہی ہے، جو پیغمبر نے اب تمہارے اندر جاری کر دی ہے، تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے، یہ پیغمبروں کا دین ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی بڑی صحیح بات ہے۔ اور دوسری یہ چیز کہ انارکی نہیں ہونی چاہیے، کسی حال میں بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کے بہت سے لوازم ہیں جو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ ریاست کا نظم قائم ہو جائے گا تو ہم اس کو توڑیں گے نہیں، اس کے ساتھ وابستہ رہیں گے، اس سے بغاوت نہیں کریں گے، اس نظم کے ساتھ وفاداری کا تعلق رکھیں گے، اس لیے کہ وہ ہماری جان مال آبرو کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ ایک مرتبہ اگر اس میں انتشار پیدا ہو جائے تو پھر سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت جب کہ دنیا کی بڑی طاقتوں نے یہ سارا علاقہ جس میں مسلمان ممالک ہیں فتح کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے اپنے طریقے پر مختلف ملک بنا دیے تو یہ بن گئے، ورنہ اگر مسلمانوں کی ایک حکومت تھی اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہی تھی تو اصلاً سب لوگوں کو اسی سے وابستہ رہنا تھا۔ اس کے بعد اگر کسی جگہ دوسری قائم ہو گئی اور کچھ لوگ اس سے وابستہ ہیں، جیسے کہ ہسپانیہ میں قائم ہو گئی تھی، کوئی حرج نہیں، وہ اس کے ساتھ وابستہ رہے۔ جہاں جہاں بھی مسلمانوں کا نظم اجتماعی موجود ہوگا اس کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے۔ یہ چیز ہے جسے اہل الجماع میں ادا کیا جاتا ہے، یعنی ہم الجماعت کے ساتھ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ساتھ وابستہ ہوں گے، اس کے مقابلے میں کوئی انارکی پیدا نہیں کریں گے، بغاوتیں کر کر کے امن و امان کو درہم برہم نہیں کریں گے، ہم سوسائٹی میں کوئی ہیجان برپا نہیں کریں گے، ہم تنقید کریں گے، ہم تبدیلی کے لیے کوشش بھی کریں گے، ہم اصلاح کی جدوجہد بھی کریں گے، ہم جابر سلطان ہوگا تو اس کے سامنے بھی کلمہ حق کہیں گے، لیکن کوئی انارکی پیدا نہیں کریں گے۔
تو جو بات اس میں ادا کی گئی ہے یا اس تعارف میں یا اس شناخت میں وہ بالکل درست بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید نے خود یہ بتا دیا ہے اور اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو یہ ہدایت کی تھی کہ جو اس سے پہلے انبیاء کی سنت چلی آ رہی ہے اس کو آپ آگے جاری کر دیں، اور چونکہ آپ بھی پیغمبر تھے اس میں کوئی ترمیم کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو جائے گی، کوئی اضافہ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ سنت یا حضور کے احکام یا حضور کی ہدایات وہ بھی اسی طریقے سے جیسے قرآن واجب الاطاعت ہے ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے۔ دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ یہ تو اہل السنہ والجماع کو اہل السنہ والجماع کیوں کہا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، اس کی ضرورت کیا پیش آئی، تو میں نے عرض کیا کہ اس کے پیچھے سیاست ہے، یعنی بنیادی طور پر ایک سیاسی مسئلہ پیدا ہوا، اس میں خلفشار ہوا اور تحکیم کے موقع پر خوارج نے اعتراض کیا۔ یہ تحکیم کیوں قبول کی گئی؟ اس کے فیصلے کوئی نہیں مانا گیا اور پھر وہ الگ ہو گئے۔ جب وہ الگ ہوئے تو انہوں نے اپنا ایک پورا فلسفہ بنایا جس میں اور بھی چیزیں تھیں، لیکن بنیادی نکات یہ دو ہی تھے۔ تو اس وجہ سے اس کے مقابل میں عام مسلمانوں نے، اہل السنہ والجماعہ کون تھے؟ عام مسلمان۔ عام مسلمانوں نے اپنی اس شناخت کو بیان کرنا شروع کیا۔ شروع میں یہ کوئی نام نہیں تھا بلکہ یہ بات بیان کی جاتی تھی، جیسے آپ اپنے آپ کو الگ کر کے ممتاز کر کے بتاتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ تعبیر رائج ہو گئی اور اب آپ جانتے ہیں کہ یہی تعبیر ہے کہ جس کو بالعموم مسلمانوں کا بہت بڑا گروہ، بہت بڑی تعداد، بلکہ سب سے بڑا گروہ اپنی شناخت کے طور پر بیان کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جتنے مذہبی گروہ ہیں، وہ دیوبندی ہوں، وہ بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، یہ سب کے سب اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ ہی کہتے ہیں اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب در حقیقت ایک وسیع مفہوم میں اسی دعوت سے وابستہ ہیں۔ اسی طرح حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی فقہا کے جتنے گروہ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ ہی سے وابستہ سمجھتے ہیں۔ یہی صورتحال متکلمین کے بہت سے گروہوں کی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے جیسے اشاعرہ ہیں یا ماتریدیہ ہیں تو وہ اہل السنہ والجماعہ ہی کے گروہ بنے ہیں۔ صوفیوں کے بھی بہت سے گروہ ہیں، ظاہر ہے کہ تصوف کی ایک بڑی روایت ہمارے ہاں رہی ہے، وہ بھی زیادہ تر اسی سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ دوسری جو بڑی جمعیت مسلمانوں میں پیدا ہوئی وہ اہل تشیع ہے۔ تشیع یا شیعہ کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ اصلاً کیا مفہوم رکھتا ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ جماعت کا کیا مطلب ہے، سنت کا کیا مطلب ہے، اسی طرح سے شیعہ کا مطلب ہے گروہ، جماعت، پارٹی۔ تو جس وقت سیاسی اختلاف ہوا، وہی سیاسی اختلاف جس سے ہم نے اس گفتگو کی ابتدا کی، سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد ایک بڑا مارکہ ہو گیا، اس میں بغاوت بھی ہوئی اور اس بغاوت کے نہایت برے نتائج بھی نکلے۔ یہ غلط نہیں ہے کہ اس کو الفتنۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، ایک بڑا فتنہ پیدا ہو گیا۔ اس بڑے فتنے میں دو جماعتیں آہستہ آہستہ بہت ممتاز ہو گئیں، یعنی خوارج تو میں نے عرض کر دیا کہ ایک قلیل گروہ تھا، لیکن دو بڑی جماعتیں یعنی جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ طائفتان عظیمتان، دو بڑی جماعتیں متحارب ہو گئیں۔ ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے سیدنا علی کو خلیفہ مانا، ان کی خلافت کو برحق مانا اور وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ان کی کسی بدنیتی کا کوئی سوال نہیں، وہ پورے شرع صدر سے سمجھتے تھے کہ جس طرح پہلے خلفاء کی خلافت منعقد ہوئی ہے ان کی خلافت بھی منعقد ہو گئی ہے۔ تو یہ لوگ تھے کہ جو اپنے آپ کو پھر بعد میں شیعان علی کہلانے لگے، یعنی سیدنا علی کا گروہ۔ جب مسلمان دو، سب مسلمان تھے، جب مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے تو جس طرح اب یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں جب کبھی گروہ الگ ہوتے ہیں، مسلم لیگ تو ایک جماعت تھی، مسلم لیگ کے نام میں کسی شخص کا نام نہیں تھا، لیکن اب پھر افراد کے حوالے سے شناخت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جنیجو لیگ ہے، یہ نون لیگ ہے، کنونشنل لیگ ہے، یہ اسی طریقے سے یعنی افراد کے نام سے بھی جماعتیں الگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا قائد اعظم لیگ بھی بن گئی۔ تو اسی طرح کا معاملہ وہاں ہوا کہ مسلمانوں کی جماعت میں جب دو بڑے گروہ پیدا ہو گئے تو ایک گروہ نے سیدنا علی سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا، بڑا گروہ تھا وہ بھی، اور ایک بڑے علاقے پر حکومت قائم رہی بھی، اس نے اپنے آپ کو شیعان علی کہلانا شروع کر دیا، اور مقابلے میں
سیدنا معاویہ کی جماعت تھی. وہ لوگ یہ مطالبہ لے کے اٹھے تھے کہ جو لوگ سیدنا عثمان کے قاتل ہیں ان کو یا تو سزا دی جائے یا ہمارے حوالے کیا جائے. ان کا ساتھ دینے والے لوگوں نے سیدنا علی کی حکومت کا انعقاد نہیں مانا. جب نہیں مانا تو ظاہر ہے کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی قرار پائے, یعنی ان کے موقف کے حامی, تو وہ شیعان معاویہ کہلاتے تھے. اچھا, آپ پرانی تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ دونوں تعبیریں ملیں گی, یعنی ادھر بھی شیعہ تھے ادھر بھی شیعہ تھے, اچھا, ادھر بھی اہل تشیع تھے ادھر بھی اہل تشیع تھے. تو یہ تعبیر آپ کو تاریخ کی کتابوں میں بہت ملتی ہے, شیعان معاویہ شیعان علی. تو یہاں سے یہ نام پیدا ہوا ہے. پھر ظاہر ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت قائم ہو گئی, پھر وہ بنو امیہ کی حکومت کہلانے لگ گئی. اس میں وہ گروہ بندی بھی ختم ہو گئی, مسلمانوں کی ایک وحدت قائم ہوئی. اسی کو عام الجماع کہا جاتا ہے. یعنی جب سیدنا معاویہ کی بیعت ہو گئی تو انارکی ختم ہو گئی. حکومت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی, وہ دونوں حصے بھی متحد ہو گئے, اور پھر کم و بیش 20-22 سال تک انہوں نے حکومت کی بلا شرکت غیرے. اس موقع پر عام الجماع کی تعبیر اختیار کی گئی, وہ مسلمانوں کی ایک ریاست پھر متحد ہو گئی, وہ الجماع بن گئے ہیں. ان کے ہاں ریاست پھر پوری قوت کے ساتھ اپنے اصل شناخت کے ساتھ نمودار ہو گئی ہے. یہ تصور پیدا کیا گیا. تو جب یہ معاملہ ہوا تو ظاہر ہے کہ اب کوئی نہ شیعان علی رہے نہ شیعان معاویہ رہے بھی تو وہ زیر زمین چلے گئے ہوں گے اس موقع کے اوپر. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیعان معاویہ کی تو اب ضرورت ختم ہو گئی. وہ تعبیر آہستہ آہستہ ماضی کے دھندلکوں میں گم ہو گئی. لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حامی موجود رہے. پھر بنو امیہ کی حکومت کو سیدنا علی کے حامیوں نے شرع صدر سے قبول بھی نہیں کیا. قبول نہیں کیا تو بار بار علویوں نے بغاوتیں بھی کی. بہت سی بغاوتیں ہوئی ہیں. علوی سے کیا مراد ہے؟ یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ. اچھا. ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر مختلف تعبیریں اختیار کی. کچھ اس خاندان کے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بغاوت کی ہے. انہوں نے بعد میں عباسیوں کی حکومت کو بھی تسلیم نہیں کیا, اور وہ بڑی مشہور خط و کتاب ہے جو نفس زکیہ اور منصور کے درمیان ہوئی ہے. تو یہ جو بعد کی تاریخ ہے اس تاریخ میں آہستہ آہستہ یہ شیعان علی نمایاں ہوتے چلے گئے. یعنی ان کی ایک الگ شناخت بنتی چلی گئی. اس شناخت کے لحاظ سے پھر ایک پورا علم کلام بھی وجود میں آ گیا. یعنی جب یہ شناخت بنتی ہے تو پھر وہ کئی پہلوؤں سے نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ ہمارے یہاں بر صغیر میں ابھی تو 1.5 صدی بھی نہیں ہوئی جبکہ اہل سنت والجماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے, بریلوی دیوبندی. تو اس کے بعد پھر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو شناخت بنتی چلی جاتی ہیں. اچھا. یعنی جب گروہ بنتا ہے تو کچھ چیزیں آپ سے آپ نمایاں ہوتی چلی جاتی ہیں. تو ان کے یہاں بھی نمایاں ہوئیں اور جو علم کلام وجود میں آ گیا, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس فلسفے پر اب بنیاد رکھی جانے لگی اس سے ایک مذہبی تعبیر بن گئی. تو وہ مذہبی تعبیر اصلاً تو یہ نام پیدا ہوا تھا شیعان علی کے تصور سے, لیکن آہستہ آہستہ وہ ایک مذہبی تعبیر بنی. تو اب اہل تشیع اہل سنت کے بالمقابل ایک الگ مذہبی گروہ کی حیثیت سے بھی نمایاں ہوتے چلے. ایک متوازی گروہ. یہ تو کئی صدیوں کے بعد ہوا ہے کہ وہ پھر اپنی الگ شناخت کو قائم کرنے اور اس کی بہت سی علامتیں قائم کرنے اور ان کو بہت نمایاں طریقے سے پیش کرنے کے قابل ہوئے. اچھا. یہ تو عباسی سلطنت کے آخری زمانے میں آ کر کہیں ہوا ہے. لیکن بہرحال یہ فکر پیدا ہو گیا, اس کے بڑے لوگ پیدا ہونے لگ گئے. ان لوگوں کے ہاں جو بنیادی چیز ہے جو اب فارق ہے اہل سنت والجماعت سے, وہ امامت کا تصور ہے. اچھا. یعنی امامت کے تصور کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں تو یہی بات مانی جاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے. ختم نبوت کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کر دی ہے, وہی الہام کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. جو ہدایت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنی تھی وہ مل گئی. مسلمان اپنے نظم اجتماعی سے متعلق اگر کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ امرہم شورا بینہم کی بنیاد پہ ہوگا. یعنی وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ لوگوں کو یہ حق دیں گے کہ وہ جس کو چاہیں اپنا حکمران بنا لیں, جس کو چاہیں معزول کر دیں, اور اگر حکومت کے معاملات میں کوئی فیصلہ بھی کرنا ہوگا تو وہ اسی اصول پر ہوگا, امرہم شورا بینہم. اس اصول کو سیدنا صدیق, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, یعنی 4 خلفائے راشدین نے اختیار کیا.
تو اس وجہ سے اہل سنت والجماعت کا ایک تعارف یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ان چاروں خلفاء کو اسی ترتیب سے مانتے ہیں، یعنی نہ انہیں سیدنا صدیق کی خلافت پر کوئی اعتراض ہے، بلکہ وہ ہر لحاظ سے ان کو افضل بھی مانتے ہیں، ان کی خلافت بھی مانتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے نا کہ جب ایک مرتبہ آپ نے ایک اصول کو اختیار کر لیا تو پھر اس کے اطلاقات خود آپ کی شناخت بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو امرهم شورا بینہم کے اصول پر یہ حکومتیں قائم ہوئی ہیں۔ یہ حکومتیں چونکہ اسی اصول پر قائم ہوئی ہیں جس کو اہل سنت مانتے ہیں، تو وہ حکومتوں کو بھی مانتے ہیں۔ اہل تشیع کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نبوت تو بے شک ختم ہو گئی ہے، لیکن امامت ختم نہیں ہوئی۔ امامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے حکمرانوں کا تقرر ہوگا۔ آپ اگر غور کریں تو علمی لحاظ سے دو ہی امکانات ہیں حکومت کے بارے میں، ایک یہ کہ لوگ اپنا حکمران منتخب کر لیں گے، اور دوسرے یہ کہ اس کائنات کا خالق پروردگار کسی کو مقرر کر دے۔ اس کے سوا تو کوئی اور صورت جائز ہو ہی نہیں سکتی۔ جی یعنی بندوق کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ حکومت کرنے آ جائے، اسے ہمیشہ اضطراراً قبول کیا جاتا ہے کہ امن بحال کر دیا ہے، آ گیا ہے کوئی شخص، اس نے آ کے حکومت قائم کرنے کا حق ادا کر دیا، اچھی فضا قائم کر دی، عدل قائم کر دیا، تو چلیے اب اس کو ڈی فیکٹو مان لیا جائے گا، بالفعل مان لیا جائے گا۔ تو اس طرح کی حکومتیں جو قوت کے بل پر قائم ہوتی ہیں ہمیشہ بالفعل مانی جاتی ہیں، اور بارہا صدیوں تک کے لیے مان لی جاتی ہیں۔ بلکہ ایک زمانے میں لوگوں کا عمومی رجحان یہی تھا کہ حکومت کے پاس طاقت ہوگی تو ہماری جان مال آبرو کی حفاظت کریں گے، اس لیے طاقتوروں ہی کے پاس حکومت ہونی چاہیے۔ تو بندوق کو ایک طرح کی عوامی تائید بھی حاصل ہو جاتی تھی۔ تاہم اگر آپ علم و عقل کی روشنی میں دیکھیں تو دو ہی بنیادیں ہو سکتی ہیں۔ تو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو انتخاب کرنا ہے، امرهم شورا بینہم، لوگوں کو انتخاب کرنا ہے، اور اس کے بالمقابل لوگوں کی پھر آگے وضاحت ہے۔ جی یعنی لوگوں سے مراد کیا عام لوگ ہیں، کیا ارباب حل و عقد ہیں، ارباب حل و عقد کون ہوں گے، وہ الگ مباحث ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اوپر یہ سے انتخاب نہیں ہوگا۔ اوپر سے نہیں ہوگا، جبکہ دوسری جانب یہ ہے کہ نہیں، انتخاب اوپر سے ہوگا، اللہ ہی مقرر کرے گا۔ اس کے لیے پھر بہت سی چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں کہ آخر ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اس کی علامت کیا ہوگی۔ یہ جو نقطہ نظر ہے امامت، یعنی مسلمانوں کا امام یا مسلمانوں کا حکمران یا مسلمانوں کا سربراہ، یہ کہاں سے مقرر کیا جائے گا؟ یہ آسمان سے مقرر کیا جائے گا تو یہ امامت کا تصور ہوا، اور اگر یہ آسمان سے مقرر نہیں کیا جائے گا تو خلافت کا تصور ہوا۔ چنانچہ امامت کے اس تصور نے اہل تشیع کو ممتاز کر دیا باقی لوگوں سے، اور اس میں پھر انہوں نے بتایا آگے بڑھ کے کہ پہلے امام وہ ہیں، دوسرے یہ ہیں۔ اب ظاہر آسمان سے تقرر ہونا ہے، اس میں ان کو حکومت ملے یا نہ ملے، نہیں ملے گی تو ظاہر ظلم ہوگا۔ یعنی جب اللہ نے مقرر کر دیا اور میں آپ یا لوگ قبول نہیں کریں گے ان کو، تو یہ ظلم کی بات ہوگی۔ چنانچہ ان کے ہاں جن لوگوں نے ان ائمہ کی، جن کو وہ ائمہ سمجھتے ہیں، امامت قبول نہیں کی، ان کا غم و غصہ بھی ان کے خلاف ہوتا ہے، وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور پہلے امام کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے ہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حکومت جن لوگوں نے قبول نہیں کی یا ان کے مقابل میں اپنی حکومت قائم کر لی، اسی لیے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے غم و غصے کا اظہار ان کے خلاف کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے نقطہ نظر سے پیدا ہونے والا رویہ ہے۔ اچھا، اس کو ان کی جگہ بیٹھ کر سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پھر اس کا لازمی نتیجہ نکلا کہ امامت کا ایک تصور پیدا ہوا، اور یہ امامت کا تصور ہی ہے جو اہل سنت میں اور اہل تشیع میں اصل فارق کی حیثیت اختیار کر گیا۔ یعنی لفظ یا شناخت تو پیدا ہوئی تھی ایک سیاسی اختلاف سے، اور اس وقت اس میں کوئی علمی چیز نہیں تھی، گروہ کے معنی میں، جماعت کے معنی میں۔ یہ سیدنا علی کی جماعت ہے، یہ ان کا گروہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن یہ سیاسی اختلاف آہستہ آہستہ مذہبی یا علمی اختلاف میں تبدیل ہوا، اور پھر ظاہر ہے کہ امامت کا تصور پیدا ہو۔ بنیادی بات یہی ہے۔ لیکن جب آپ اپنی شناخت قائم کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد بہت سے معاملات، مسائل، آپ کا اپروچ کیا ہوگا، اس میں بھی چیزیں آتی ہیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے ایک بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ ہمارے ہاں خود اہل سنت میں سلفی منہاج ہے، فقہی منہاج ہے، اس میں کچھ اصول ہیں، قاعدے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ صوفیانہ منہاج کا بھی ہے۔ ان لوگوں کے ہاں بھی ایک منہاج وجود میں آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ ائمہ ہے جن کی روایت قبول کی جائے گی، یہ ائمہ ہے جن کا فتویٰ قبول کیا جائے گا،
اور یہ ائمہ ہیں کہ جو اصل میں لوگوں پر حکومت کریں گے، اور یہ حکومت صرف سیاسی نہیں ہے، یہ مذہبی بھی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن کی تعبیر کرنی ہے، کسی حدیث کو سمجھنا ہے، سنت کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے، تو وہاں اصل کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہو جائے گی؟ ائمہ کے نقطہ نظر کو، ائمہ کی رائے کو، ائمہ کی تفسیر کو، ائمہ کی تعویل کو یہ حیثیت حاصل جیسے وہاں پہ سلف کی تعبیر کو جیسے وہاں سلف کی تعبیر کو ہوئی ہے، تو یہ فرق اس میں واقع ہو جائے۔ اچھا، بڑی جامعیت کے ساتھ آپ نے ایک بہت بڑے موضوع کو ایک طرح سے اس کا احاطہ کیا اور یہ بتایا کہ یہ دونوں جو نقطہ نظر ہیں یہ پھوٹتے کہاں سے ہیں، ان کی ابتدا کس پس منظر میں ہوئی۔ ایک اور سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ان دونوں کے ہاں جو جزیات کے اندر پھر عقائد مرتب ہوئے اور پوری کی پوری حدود بندی ہوئی کہ کون اہل سنت والجماعت میں شمار ہوگا کون نہیں ہوگا، آپ نے ایک نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ یہ سارا کا سارا معاملہ ایک سیاسی پس منظر کے اندر ہوا، اور خوارج کے بعد جو شناخت مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں موجود مسلمانوں نے قائم کی، انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت قرار دیا۔ ایک نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اصلاً علم اور تعبیر کا اختلاف اپنے وقوع یا اپنے وجودیت میں ابتدا میں نہیں تھا، بلکہ سیاسی محرکات سے یہ چیز پھوٹی ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ علم کی دنیا میں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں تعبیر کا اختلاف ہے، صوفیہ میں ہوا یا باقی جگہوں پہ ہوا، ان میں اور ان میں ایک جوہری فرق آ جاتا ہے کہ وہاں پر علم کا اختلاف ہے، ایک پورا کے پورے منہاج روایت کا اختلاف ہے، لیکن یہاں پر تو سیاسی پس منظر ہے جس سے تعبیرات پھوٹ رہی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ابتدا یہاں سے ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ پھر انہوں نے علمی تعبیر کی صورت اختیار کر لی، جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے۔ یعنی ابتدا میں تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے سوا کہ سیدنا علی ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، ان کی خلافت منعقد ہوئی ہے، وہ خلیفہ برحق ہیں، امام برحق کہہ لیجئے، ان کی تعبیر کے مطابق ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ تو اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بتدریج ظاہر ہے کہ یہ چیزیں نمایاں ہونی شروع۔ اب جب وہ بعد میں بیان کریں گے تو پھر وہ بتائیں گے نا کہ نہیں، یہ تو ابتدا سے دین کا مقصد ہے، یہ تو اللہ کے پیغمبر نے یہ بات کہی ہے، وہ ایسا ہی کہیں گے، اس کے دلائل بھی دیں گے، ان دلائل کو بھی آپ غور کے ساتھ سنیں گے، دیکھیں گے ان میں کتنا حق ہے کتنا باطل ہے۔ ظاہر ہے اہل سنت بھی اپنے نقطہ نظر کے دلائل دیں گے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ تو یہ بحث الگ ہے۔ جس وقت ایک چیز پیدا ہوتی ہے تو پیدائش کیسے ہوئی، اور پیدا ہونے کے بعد پھر اس میں علم یا اس کے مبادی کیا ترتیب پائے، یہ چیز آہستہ آہستہ پھر مذہبی ہو جاتی ہے، علمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ دنیا میں اور بہت سی چیزوں میں بھی ہوتی ہے۔ جب آپ کو سیاسی قوت حاصل ہوتی ہے تو بعض اوقات یہ ساری ترتیب ہی بدل جاتی ہے، یعنی خالص مذہبی یا فکری چیزیں بسا اوقات سیاسی گروہ بن جاتی ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں۔ آخر دیکھیے نا کہ ایک فکر کارل مارکس نے پیدا کیا اور بعد میں وہ سیاسی گروہوں میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ چیز اس طرح بھی ہوتی ہے کہ سیاسی گروہوں سے ابتدا ہوئی اور مذہبی گروہ وجود میں آ گئے، اور مذہبی گروہوں سے یا فکری گروہوں سے یا فلسفیانہ گروہوں سے ابتدا ہوئی اور اس کے نتیجے میں سیاسی گروہ وجود میں آ گئے، پھر وہ آپس میں لڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تاریخ میں اس طرح ہوتی رہتی ہیں۔ اصل چیز جس کی طرف بہت توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان اختلافات کو علمی طریقے سے سمجھا جائے، ان پر علمی اسلوب میں گفتگو کی جائے۔ یہ جو جذباتیت ہمارے یہاں پیدا ہو جاتی ہے اور ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے اجتناب کیا جائے۔ یعنی اہل تشیع کا نقطہ نظر کیا ہے، ان کی جگہ بیٹھ کر اسے سمجھیں، اس کے بعد مجھے آپ کو اس سے کوئی اختلاف ہے تو شائستگی کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے اور استدلال کے اسلوب میں ریزننگ کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر ہے، سمجھا جائے اس کو۔ جب آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس کی بنیادیں کیا ہیں، تو پھر اس کی تردید بھی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی غلطی واضح کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں جو دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اہل تشیع کے مقابل میں اہل سنت وجود میں آئے ہیں، اہل سنت کے مقابل میں اہل تشیع، جبکہ تاریخی لحاظ سے ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت اصلاً خوارج کے مقابل میں وجود میں آئے، لیکن خوارج جب ختم ہو گئے یا کہہ سکتے ہیں آپ کو بہت سمٹ گئے، ان کی وہ حیثیت نہیں رہی، ان کے خلاف بہت کاروائیاں ہوئی ہیں۔ کہیں حجاج بن یوسف کے زمانے میں آ کر ان کا آخری درجے میں قلع کما ہوا، اور اب بھی ان کے بعض گروہ موجود ہیں، جیسے عمان میں عباضیہ جن کو کہتے ہیں، یہ خوارجی میں سے ہیں۔ اچھا، تو اس لیے موجود ہیں بعض جگہوں پر، تاہم جب ان کی وہ حیثیت نہیں رہی، خود ان کے ہاں فکر میں بڑی تبدیلیاں آ گئیں، تو پھر اس شناخت نے اہل تشیع کے مقابل میں شناخت کی حیثیت اختیار کر لی، اور اس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ اختلاف وہ نہیں رہا جو ماضی کا تھا، وہ اب امامت کا اختلاف ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے
کہ اس وقت اصل مسئلہ یہی ہے، باقی چیزیں اس اختلاف سے پھوٹتی ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر اصل کے معاملے میں بھی اصل کی بحث ہم کر چکے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اہل تشیع قرآن کو نہیں مانتے یا وہ حدیث کو نہیں مانتے. سب کے ہاں وہی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن فیصلہ کن چیز کیا ہے؟ کیا فیصلہ کن چیز قرآن ہے؟ کیا فیصلہ کن چیز سلف کی روایت ہے؟ کیا فیصلہ کن چیز انسان کا اپنا مشاہدہ ہے؟ کیا فیصلہ کن چیز اجماع ہے؟ کیا چیز فیصلہ کن ہے؟ تو ان کے ہاں فیصلہ کن چیز ائمہ کا نقطہ نظر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نقطہ بھی آپ نے واضح کیا. ایک توضیحی اطلاقی پہلو پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تھا کہ خوارج کی جو یہ تحریک ہے، ظاہری بات ہے ایک سیاسی خلفشار ہوا ہے، وہاں پر نیوسنس اور انارکی کے ایک پس منظر میں وہ اٹھی ہے. اس کے مقابل میں کہا گیا ہے کہ جی آپ سوسائٹی کے نظم اجتماعی سے جڑے رہے ہیں، اسی کو السلطان الجماع سے تعبیر کیا گیا ہے. تو ان کے ہاں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ سیاسی خلفشار ہوا تو اس سے نیوسنس پیدا ہو گئی. یہ سنت سے ابا یا سنت کے خلاف جانا، یہ جو دین کا ایک ٹریڈیشن چلا آ رہا تھا، اس سے ہٹنے کی بھی کیا کوئی سیاسی وجوہات تھیں یا وہاں پر کوئی علمی فکری مسئلہ تھا؟ وہ خالص علمی اور فکری مسئلہ ہے. یعنی اس کے بھی سامنے آنے میں سیاسی عوامل نے کردار ادا کیا، اس لیے کہ جو لوگ آپس میں دست و گریباں ہوئے ان میں سے کوئی ایک روایت سے استدلال کر رہا تھا، کوئی دوسری روایت سے استدلال کر رہا تھا. تو یہ چیز ابتدا میں باعث تو بنی، لیکن بہرحال چونکہ وہ اپنی شناخت کو آہستہ آہستہ نمایاں کرتے چلے گئے تو ان میں اہل علم بھی تھے. ان اہل علم کے ہاں بعض چیزوں کا انکار کر دیا گیا. میں نے مثال دی کہ رجم کا انکار کر دیا انہوں نے. جب انکار کر دیا تو یہ گویا سنت کا انکار قرار پا گیا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیز بعض لوگ کہہ دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ غلو ہوتا ہے بعض چیزوں میں. اسی طرح کا غلو ہے جس نے آگے بڑھ کر یہ صورت اختیار کر لی کہ یہ تو گویا پوری سنتی کے منکر ہیں. ایسا نہیں تھا. خوارج بھی ایسا نہیں کہ سنت کے منکر تھے، تاہم ان کے مقابلے میں عام مسلمانوں نے بتدریج اپنی اس شناخت کو نمایاں کیا. شروع میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ نام رکھ کے کیا جائے، یعنی آپ اپنی بات کہتے ہیں. جیسے اہل حدیث ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو محدثین کے طریقے کے اوپر چیزوں کو دیکھتے تھے یا حدیث پہ کام کرتے تھے یا حدیث سے زیادہ اشتغال رکھتے تھے، جیسے امام احمد بن حنبل ہیں، تو ان کو اہل حدیث کہا جاتا تھا. اور اس وقت اہل حدیث کو شناخت نہیں تھی بلکہ ایک رجحان کی تعبیر تھی. بتدریج یہ ہوا کہ جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا کہ اہل حدیث ایک باقاعدہ گروہ کے طور پر نمایاں ہو گئے. آپ بہت ماضی میں جائیں تو آپ کو اس طرح یہ گروہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا. ایک ابتدائی گفتگو عام صاحب سے ہم نے کی کہ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع یہ کس پس منظر میں تعبیرات سامنے آتی ہیں اور یہ گروہ کیسے وجود پذیر ہوئے. بہت زیادہ چیزیں مزید جاننے کی ہیں، مثلا یہ کہ اب ان کے ہاں جو ایک پورا کا پورا تعبیر کا شاکلہ بن چکا ہے، اس میں عقائد کی کیا نوعیت ہے اور پھر اندر تعبیر کے جو اختلافات ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں. ساری چیزیں زیر بحث لائیں گے. وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے.